لیکن فقہ بطور فقہ اور جو ضرورت پڑتی گئی ہے اس کے احکام قوانین مرتب ہوتے گئے ہیں. اسی طرح اسرار دین بھی بیان تو ہوتے تھے لیکن قاعدے ضابطے موجود نہیں تھے. اس کی ضرورت اب زیادہ محسوس ہو رہی ہے. میں کوئی نئی بات کرنے کی بجائے انہیں متفرق فوائد کو جمع کریں. اصل یہ بات ہے، میں کوئی نئی ایجاد نہیں کر رہا، موجود ہے سب کچھ. آج کی ضرورت کے مطابق ان موجود چیزوں کو منظم کر رہا ہوں بس. یہ فرماتے ہیں میں اثبتت احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ حضور کی احادیث نے اس کے فروع اور اصول کو بیان کیا ہے، موجود ہے. اچھا، بینا آثار صحابہ و تابعین، صحابہ کے آثار میں، تابعین کے آثار میں انہوں نے اس کا اجمال بھی بیان کیا ہے، تفصیل بھی بیان کیا. حدیث میں بھی سب کچھ موجود ہے. صحابہ کے آثار اور تابعین کے آثار میں بھی سب کچھ موجود ہے. اس کے بعد مجتہدین نے جب مصالح کے بیان میں ان گہرائی تک گئے ہیں، انہوں نے بھی نئے نئے نقطے نکالے ہیں. کہ یہ وانتہا ایمان المجتہدین، مجتہدین کا گہرائی میں جانا، الی تبیین المصالح، ان مصالح کو بیان کرنے میں، المرعیت فی کل باب، جو ہر باب میں، ابواب شریعہ کے ہر باب میں جن مصالح کا رعایت رکھی گئی ہے ان کو فقہا نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. ابرز المحققون من اتباع، فقہا کے تابع لوگوں میں سے محققین نے پھر نئے نئے نکتن جلیلتن، بڑے بڑے نقطے نکالے ہیں، مقترسی کی ہے. اور جو اظہر محققون، تحقیق کرنے والے، اور مدققون، مقترس باریکیوں میں جانے والے، نمارا جزیرہ، یہ سارے عمل کے ساتھ کتنے درجے بیان کیے ہیں؟ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، احادیث میں بیان ہوا ہے، صحابہ کے آثار میں، تابعین کے آثار میں، مجتہدین کے کلام میں. یہ سارے مراحل گزر کر خرج بحمد اللہ ان یکون التکلم فی خرقا لاجماع الامہ، یہ بحمد اللہ اس دائرے سے بات نکل گئی ہے کہ اس میں کلام کرنا اجماع امت کی خلاف ورزی شمار کیا جائے. اگر کوئی کہے کہ جناب آپ تو 11ویں صدی کے آدمی ہیں، آپ علم منظم کر رہے ہیں، تو پچھلے 1000 سال کدھر جائے گا؟ آپ بدعت ایجاد کر رہے ہیں. 11ویں نہیں، 12ویں صدی کے آدمی، اللہ 12ویں صدی کا. آپ 12ویں صدی میں آ کے علم کرے تو یہ بدعت نہیں. علم موجود تھا، میں منظم، میں علم نہیں ایجاد کر رہا ہوں، سب کچھ موجود ہے. یہ خرج بحمد اللہ، ان باتوں کے ساتھ یہ اس بات سے نکل گیا ہے ان یکون التکلم فیہ، کہ اس میں کلام کرنا خرقا لاجماع الامہ، امت کے اجماع کی خلاف ورزی شمار ہو. 11 سوال کسی نے کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں جی؟ اور اقتحاما فی عامہ وغمہ، کسی دھند میں اور کسی الجھن میں پڑنے کے غصے سے نکال دیا. یہ بات درست ہے. اگلی بات، ایک بات یہ کہ یہ علم کی تفصیلات موجود ہے، اس لیے یہ علم کی بات کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن قل من صنف فیہ، اس میں تصنیفات بہت کم ہوئی ہیں، اس میں کتابیں بہت کم لکھی ہیں. اچھا، قل من، ایسے لوگ کم ہیں، صنف فیہ، جنہوں نے اس میں تصنیف کی ہے، اور خاضہ، یا گہرائی میں گیا ہے، کی تاسیس مبانی کی بنیادیں بیان کرنے میں. اور رتب من الرسول، اصول اور فروج کسی نے مرتب کیے ہوں، بہت کم ہے. اور اگر کسی نے کیا بھی ہے نا تو وہ عطا بما یسمن و یغنی من جوع، اگر کسی نے کیا بھی ہے تو نہ بھوک مٹاتا ہے نہ موٹا کرتا ہے. یعنی وہ ضرور پوری نہیں کرتا. عمل تو کیا ہی نہیں. اگر کسی نے کیا ہے، اتنا نہیں ہے کہ بما یسمن و یغنی من جوع، وحق له ذلك، حالانکہ اس علم کا بھی حق ہے کہ ایسا کیا جائے. اس علم کا بھی کیا ہے؟ حق ہے، ایسا کیا جائے. لیکن اب تک کسی نے
ضرورت کے مطابق کام. اور اب تو ایک مثال دنیا میں ہے. شاہ صاحب اب شاہ صاحب آیا اپنی موج میں، تو میں آ گیا ہوں، دیکھتا ہوں پیچھے کون آتا ہے. یہ چیلنج ہے. ومن المثل، ایک مثال ہے. السائر فی الورى، جو مخلوقات میں عام چلتی ہے. ومن الردیف وقد رکبت غضا فر، میں تو شیر کی پشت پہ بیٹھ گیا ہوں، پیچھے ردیف کون ہوتا ہے دیکھ کے کون آتا ہے. ومن الردیف ہو، میرے پیچھے کوئی سواری کون ہوگا، میں تو کس پہ بیٹھ گیا ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ 300 سال ہو گئے ابھی تک ردیف نہیں آیا اندر. اس دائرے میں شاہ صاحب یہاں اکیلے کو 300 سال جو پورا نہیں کر رہا ہے، اس کا ردیف کوئی نہیں. یہ چیلنجز کر رہے ہیں. ہماری ردیف کون ہوگا. فقط رکب تو غضن فر، کہتے ہو بھی کیسے یار، ہو بھی کیسے. اس کے لیے شرطیں بڑی ہیں. کیفا، کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تتبین اسرار، اس کے رموز نہیں کھلتے مگر کس آدمی پر جس میں یہ شرطیں پائی جائیں. لا تتبین اسرار، اس کے راز نہیں کھلتے، اس کے کوڈ نہیں کھلتے مگر وہ آدمی جس کی پہلی بات لمن تمکن فی العلوم الشرعیت بأسر، شرعی علوم میں اس کو تمکن، واقفیت نہیں، کمانڈ حاصل. تمام علوم شرعیہ میں اس کو کیا ہو، تمکن حاصل. تمکن کا معنی کیا کرتے ہیں، کمانڈ حاصل کا، کمال نہیں کمانڈ، گرفت حاصل. وہ آدمی تمکن فی العلوم الشرعیت بأسرها، تمام علوم قرآن پاک میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں اس کو تمکن حاصل ہو. ایک واستبد فی الفنون الالہیۃ عن آخرها، فنون الہیہ، علوم شریعہ، قرآن پاک، حدیث، فقہ، فنون الہیہ، الہام، اللہ پاک کے ساتھ مذاکرات، تصوف، اللہ کی اعلان پہ ذکر اذکار. اس کا دل بھی اتنا مانجا ہوا ہو کہ اوپر سے انوار آتے ہیں. واستبد فی الفنون الالہیہ، فنون الہیہ سے مراد قلبی علوم، علوم شریعہ سے مراد ظاہری علوم، فنون الہیہ سے قلبی کیفیات عناصرہ. اور دیکھو، لا یصفو مشربہ الا لمن شرح اللہ صدرہ لعلم لدنی، اس کا مشرب اس وقت تک خالص نہیں ہوگا جب تک اللہ پاک اس کا سین شرح صدر نہ کر دیں علم لدنی کے ساتھ. اوپر بھی تعلق، کتابوں کے ساتھ کوئی تعلق ہو بھی ہو، اوپر بھی تعلق ہو، وہاں سے بھی اشارے ملتے ہیں اس کو. وَمَلَأَ قَلْبَهُ بِسِرٍ وَهْبِيٍّ، اللہ پاک نے اس کے دل کو بھر دیا ہو وہبی اسرار کے ساتھ. پھر وہ ما کانا ما ذالک وقاد الطبیع، بھڑکنے والی تیز مزاج، اخذ کرنے والا. وقاد کسے کہتے ہیں، ایک ہے پھونکے جلا کے، پھونکے مار کے جلانا، ایک ہے تیل ڈال کے جلانا، ایک ہے پیٹرول دکھا کے جلانا. وہ کام چیز دیکھ کر طبیعت بھڑکتی، اتنا حساس ہو کہ چیز دیکھ کر اس کی وقاد ہو، طبیعت اس کی وقاد ہو، یعنی اخذ کرنے والی. سیال القریحہ، اخذ کرنے میں وقاد ہو، خرچ کرنے میں سیال، خرچ کرنے میں سخی ہو. اخذ کرنے میں کیا ہو، یاد آ گیا مقولہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا، ایک غریب گھرانے کے فرد تھے، چیف جسٹس ہیں. ایک غریب ماں ان کو کمانے کے لیے بھیجا کرتی تھی، جا روٹی کما کر یہ امام صاحب کی مجلس میں بیٹھ کے پڑھا کرتے ہیں. غریب آدمی سے ایک دن ماں کے لڑ پڑی، اب میرے پتر نے کیوں خراب کرنا پیا، میں نے پہ نہیں جا کے روٹی کما کے لیا، پھر تیرے کو لا کے پڑھا رہا.
حضرت آپ چیف جسٹس کیسے بن گئے؟ اس ایک غریب گھرانے کا فرد اور کملوں کا قدر کو ذات بن گیا ہے، کہاں کیسے؟ فرمایا کہ مستن میرا ایک مزاج ہے، مستن کر تو من الاستفادہ اما بخل تو بالانفاق، کبھی چیز حاصل کرنے میں تکبر نہیں کیا اور دینے میں بخل نہیں کیا۔ جہاں سے چیز ملی ہے وہاں سے لی ہے، جس نے مانگی ہے۔ مستن کر تو من الاستفادہ، استفادہ کرنے میں میرا کوئی پروٹوکول نہیں تھا۔ اما بخل تو بالافادہ، افادہ پہنچانے میں میرا کوئی بخل تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ وصول کرنے میں وقاد ہو، خرچ کرنے میں سیال۔ آج کن پھر تقریر کرنا بھی جانتا ہو، لکھنا بھی جانتا ہو، تقریر تحریر دونوں میں کیا ہو، آج ماہر ہو۔ بارعن فی التوجیہ والتحبیر، بات کی توجیہ کرنا، مطلب بیان کرنا، اور بات کو مزین کرنا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات کو بڑا بڑا کے پیش کر دینا، اور بات کا صحیح مطلب بیان کر کے فرق متعین کر دینا۔ توجیہ، تحبیر۔ توجیہ کا معنی بات کی رخ متعین کرنا، اور تحبیر مزین کرنا۔ قد عرف، اس کو پتہ ہو، کیفا یؤثر الرسول، تو اصول کیسے بنائے گا، اصول کی تشکیل کیسے کرے گا۔ یبنی علیہ الفروع، اصول قائم کر کے فروعات کی بنا کیسے رکھے گا۔ کیفا یمہد القواعد، کیسے قواعد اور قانون بنائے گا۔ اور بجاتی قواعد کے ثبوت کے لیے شواہد لائے گا، معقول کے بھی، مسموع کے بھی، نقلی عقلی دلائل لائے گا۔ اتنی صلاحیت رکھتا ہو اصول قائم کر کے اس کی تائید کے لیے نقلی اور عقلی دلائل پیش کر سکے۔ علم فقہ کیا اصول آئے گا؟ نہیں نہیں، اس کس کے علوم قائم کو نہیں، یہ نئے علوم کی اصول قائم کرے۔ ہر علم کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ اچھا تھوڑا سا اور پڑھ لیں مولانا۔ وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنْ ساری آتَانِي باتیں مِنْهُ کر کے حَظًّا کہتے وَجَعَلَنِي ہیں مِنْهُ نَصِيبًا ضرورت تو تھی، وَمَا لیکن اتنی باری صفات کا حامل کون آئے گا؟ یہ سب کچھ کس میں ہوگا؟ کہتے ہیں ان من اعظم نعم اللہ علیہ، مجھ پر اللہ پاک کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا، ان میں سے یہ بھی ہے کہ مجھے اس کا ذوق دیا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اس کا ذوق، ان من اعظم نعم اللہ علیہ ان آتانی منہ حظا، اس علم کا ایک حصہ مجھے عطا فرمایا اللہ، وجعل لی منہ نصیبا، میرا حصہ اس پہ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ یہ مجھے احساس تھا شروع سے، لیکن اپنی کوتاہی کے اعتراف بھی کرتے یار نہ ہی ہاتھ ڈالوں تو اچھا ہے، یہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ ذوق دیا ہے، یہ صلاحیت اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے، لیکن اپنی کوتاہیوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ من فق کو اعترف بتقصیری، میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا آ رہا ہوں۔ ابو میں اس سے یعنی کوشش کرتا ہوں نہ پڑھوں اس پہ۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، نفس تو ہمارا تو بالسوء ہے۔ یہ صرف یہ بھی تھا کہ وہ صلاحیت ذوق بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، ادھر کوتاہیاں بھی ہیں، کہیں گڑبڑ نہ گڑبڑ ہو کوئی۔ اب شاہ صاحب اپنے دو بیان کرتے ہیں مشاہ۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا میں، انا جالس ذات یومن، یہ صوفیاء کا دائرہ ہوتا ہے بھائی، ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے یہ، صوفیاء کرام اللہ والے لوگ۔ انا جالس ذات یومن، ایک دن میں عصر کی نماز کے بعد
بیٹھا ہوا تھا متوجہن الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ذکر اذکار کر رہا تھا۔ ظہارت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تخیل میں حضور کی روح غشیتنی من فوق، مجھے اوپر سے ڈھانپ لیا تھا۔ یہ تخیل کی بات ہے، عالم تخیل کی۔ حضور کی روح آئی، غشیتنی من فوق بشین، اوپر سے مجھے ڈھانپ لیا۔ خیر الی انہ ثوب القی، مجھے تخیل میں یہ بات آئی کہ شاید مجھ پر کوئی چادر ڈال دی گئی۔ یہ عالم غیب کی بات ہے۔ خیر الی انہ ثوب القی علی ونفخ فی روحی، اس وقت میرے دل میں ایک بات، میرے دل میں میسج آیا، القی فی روحی، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، یہ تلک الحالہ انہ اشارۃ الی نوع بیان للدین، مجھے یہ اشارہ کیا گیا کہ دین کے بیان کی ایک نوع تمہیں ودیت کی گئی ہے اور تم اسے استعمال کرو گے۔ میرے دل میں کے بعد کیا بات ڈالی گئی کہ دین کے بیان کا ایک اسلوب تمہیں دیا گیا ہے، اس اسلوب میں دین کو بیان کرو گے۔ وجدت عند ذلك فی صدری نورا، میرے دل میں روشنی محسوس ہوئی، لم یزل یفسح ینفسح کل حین، تب سے وہ روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، میرے دل میں اس کا نور بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایک کیفیت بیان کی کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو الہام کہتے ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں، الہام۔ مجھے یہ اشارہ کیا گیا، میں اللہ کے ذکر میں مصروف تھا، مجھے کسی نے ڈھانپ لیا اور مجھے اشارہ ملا کہ یہ کام اب تم نے کرنا ہے۔ دو اشارے اور بھی سنیں گے، پھر اگلی بات کریں گے۔ یار گوشت ووشت کھا کے پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر ختم ہو چکا ہے جی۔ اب آگے استاد جی کون سی کتاب پڑھا رہے تھے؟ توجہ فرمائیے تمام احباب، لیکچر ختم ہو چکا ہے، لیکچر مکمل ہو چکا۔ حجت اللہ البالغہ پڑھا رہے ہیں۔ جی